الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ کبھی کبھار ہمارا 2-4 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑا ایڈجسٹ کر کے، کبھی 25 ہوتا ہے، کبھی 20 منٹ ہوتا ہے، کبھی 30 بھی ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تو ہوا نہیں، تھوڑا اس کو ایڈجسٹ کر کے. مولانا 25 بولے تھے، 30 منٹ لے رہے ہیں، وعدہ خلافی ہو جائے گی. چلے گا نہیں بھائی؟ کیونکہ ہر آدمی مولانا احمد سراج نہیں بن سکتا، اس کے لیے بڑے پاپل بیٹھنے پڑتے ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، تب جا کے اس مقام تک آدمی پہنچتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف ہے. قرآن کریم میں ایک ہی واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، باقی سب جگہ الگ الگ بیان میں، تھوڑا ادھر تھوڑا دوسری صورتوں میں، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے صرف سورہ یوسف ہی میں ہے، دوسرے کہیں بیان نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا مکہ جا کے سوال کرو. تو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سوال کرو کہ یعقوب تو جو ہے عراق میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچ گئے؟ یعقوب عراق میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچ گئے؟ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا بتا دوں گا آپ کو. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پیغمبر اور نبی ہیں، پورا واقعہ تو مفصل نہیں جانتے تھے. جتنا قرآن میں بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے، اتنا تو تورات میں بھی نہیں بیان کیا گیا. جتنا تفصیل سے اس میں بیان ہوا اتنا تورات میں بھی نہیں بیان. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا ہے. یہ سارے واقعات میں سب سے بہترین قصہ ہے سارے قصوں میں. کیوں کہا ہے یہ میں تفسیر ہونے کے بعد بتاؤں، پورا سورہ یوسف ہونے کے بعد. واقعہ یوسف کو ہم دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ احسن القصص کہا گیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں درس عبرت کیا ہے، اور ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حالات حاضرہ میں جوڑ کر دیکھیں گے، اس میں ہمارے لیے کیا رہبری ہے. حالات حاضرہ میں ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے اور کیا رہبری ملتی ہے. تو جب تک پورا واقعہ نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک باقی کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے مختصر جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، وہ مختصر جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹوٹل 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے ایک ماں سے تھے، 2 بیٹے ایک ماں سے تھے. جو 2 بیٹے تھے، ایک بنیامین تھے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم، اسحاق،
یعقوب سے یوسف بنیامین. یوسف علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، انہی سے جو ہے نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. کیا تھا؟ لقب. ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب. لقب سمجھ میں ہے؟ لقب ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب سے پکارتے ہیں. عام طور پر عربوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے نام سے پکارتے نہیں ہوا. لقب کیا ہوتا ہے؟ ابو ریان، یعنی بیٹے کا نام ہے تو ابو ریان، ریان کے ابا ادھر آ جاؤ. تو ایک لقب ہوتا ہے، الگ الگ لقب. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک الگ لقب تھا، صدیق اکبر. حضرت ابوبکر کا لقب صدیق ایک ٹائٹل مل گیا آپ کو. ایسے ہی الگ الگ صحابہ کے الگ، جیسے حضرت عمر کو فاروق کا ٹائٹل مل گیا، ایک لقب مل گیا. ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا اسرائیل. کیا تھا؟ اسرائیل. غالباً عبرانی زبان اسرا کے معنی آتے ہیں بندہ، عید کے معنی آتے ہیں خدا، یعنی خدا کا بندہ. خیر، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. انہی کے اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام جن پر نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ انہی کے قوم میں سے تھے. خیر، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. 10 مفسرین کہتے ہیں 10 سے 12 سال کی عمر ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی. انہوں نے خواب دیکھا، اپنے والد سے ذکر کیا ہے کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ 11 کوكبا، کہ 11 ستارے ہیں، 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے، چاند اور سورج جو ہے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو خواب ہے یہ معمولی خواب نہیں ہے. یہ چونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے کہ یہ نبوت کی علامات میں سے ہے کہ آئندہ چل کر میرے اس بیٹے کو بھی نبوت ملنے والی ہے. سمجھ گئے. اسی لیے انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیا، اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کسی سے بھی مت کرنا، خاص کر کے اپنے بھائیوں سے مت کرنا. کیوں؟ اگر ذکر کرو گے حسد میں آ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف کچھ داؤ کریں گے حسد میں آ کر. تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چھوڑے گا آپس میں. یہ اس کو اتنا کیوں مل گیا، یہ صلاحیتیں اس کو کیوں مل گئی، یہ سب بھڑکا کر انسان شیطان جو ہے آپس میں حسد پیدا کرے گا. اس لیے اس خواب کا تذکرہ ہی نہیں کرنا. یعقوب علیہ السلام نے قرآن میں وہ ذکر کیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ چنتا ہے آپ کا رب. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا احادیث کی تعویل کا علم، یعنی خواب کی تعبیر کا علم. یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے، خواب کی تعبیر کا جو ہے علم دیا جائے گا. اور جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ایسے ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، تو آپ کو بھی جو ہے نبی بنایا جائے گا. تو لہذا اس خواب کا تذکرہ جو ہے کسی سے نہیں کرنا. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، تحقیق کہ یوسف علیہ السلام کے قصے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، بڑی عبرت آمیز نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ وہ سوال کرنے والوں کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیوں اس واقعے کا انتخاب کیا، اس واقعے کو سمجھانے کے لیے پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا، وہ ہم آخر میں بات کریں گے. والد صاحب نے تو بتا دیا تھا اظہار نہیں کرنا خواب کا کسی کو، لیکن بچوں کو معلوم ہو گیا کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. یعقوب علیہ السلام والد صاحب کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں بہت زیادہ گہری محبت ہے. ہم 10
بچے ہیں زیادہ طاقتور ہیں، اور ایک یوسف علیہ السلام تو چھوٹے ہیں، ہم ان کے ہمیشہ ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ہماری محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ لگ تو ایسا رہا ہے کہ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم محبت کرتے ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، اس میں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم تو پوری ایک ٹیم ہے جو سپورٹ میں کھڑی ہے، اور یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ہم سے زیادہ محبت کرنے کے بجائے یہ والد صاحب ان سے جو ہے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اب حل کیا ہے اس کا؟ والد صاحب کی محبت کم ہو جائے تو آپس میں مشورہ کیا کہ والد صاحب کی محبت ہماری طرف زیادہ ہے، بچے کی طرف زیادہ نہ، یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ نہ آئے، تو مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، بیچ کا جو کاٹا ہے اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیتے ہیں، یا پھر ایک اس کو پھینک دیتے ہیں کسی جگہ میں، ایسی جگہ میں، کسی بیابان جنگل میں پھینک دیتے ہیں ان کو۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں، قتل کر دیں گے یا بیابان جنگل میں پھینک دیں گے، پھر جو ہے توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر آئیں گے باپ کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ نہیں غلطی ہو گئی، معاف کرو، آئندہ نہیں کریں گے، کر لیں گے، ایک غلطی ہے کر لیں گے، ایک مرتبہ کرنے سے کیا فرق پڑنے والا۔ تو ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا تو قتل مت کرو یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ ایک گمنام کنویں میں ان کو ڈال دو جو سوکھا ہو، اس کے اندر پانی بھی نہ ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گمنام کنویں میں، یعنی جھاڑی والے کنویں میں کہ پانی بھی نہ ہو، ڈوب گیا تو مر بھی سکتا ہے، ایسے کنویں میں جو ہے پھینک دو اس کو۔ کیوں؟ اگر پھینک لیں گے، کوئی قافلہ آئے گا پانی تلاش کرنے کے گھر سے، اپنا ڈول ڈالے گا تو اس کو ظاہر سی بات ہے جب ڈول ڈالے گا تو ڈول کے اندر وہ آ جائیں گے، کوئی آیا ہے بول کے اٹھا کے چلا جائے گا، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی مسافر آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یہ کرو، قتل کرنے کے بجائے یہ کرو۔ پلاننگ ہو گئی، اب والد صاحب کے پاس چلے گئے، قالوا یا ابانا، چلے گئے کہنے لگے ابا جان یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو ہمارے ساتھ تم کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا تم نہ بھروسہ نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا ہمارے اوپر وَإِن مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُف، آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں اس کے، اچھا چاہنے والے ہیں اس کے لیے، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ، کل بھیج دیجیے، پکنک کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، پکنک کے لیے جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کل بھیج دیجیے، وہ خوب ہمارے ساتھ کھائے گا کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، 10 ہیں تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، کھائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بھیجنے کی بات نہیں ہے، اطمینان یقین کی بات نہیں ہے، کیا ہے یوسف علیہ السلام جب مجھ سے جدا ہوتا ہے تو مجھے بہت غمزدہ ہو جاتا ہوں، مجھے بہت میں غمگین ہو جاتا ہوں جب یوسف علیہ السلام مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ڈر مجھے کھایا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا نہ لے، تم کہیں کھیلتے رہو اپنے مزے میں رہو اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا نہ لے جائے اور تم جو ہے بے خبری میں رہو۔ اس زمانے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بھیڑیے وہ علاقے میں بہت زیادہ تھے جو انسانوں کو کھاتے تھے، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں بھیڑیا جو ہے کھا نہ لے جائے۔ تو بھائیوں نے کہا بھیڑیا کیسے کھا لے گا، ہم 10 ہیں، 10 نگرانی کریں گے اور بھیڑیا کیسے کھا کے چلا جائے گا، اگر ایسا ہوگا تو بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم بڑی حفاظت کریں گے، ہم 10 کے 10 ہیں۔ تو بہت اصرار کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی لے جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر تم حفاظت کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، لے کے چلے جاؤ۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةٍ جُبٍّ، جب لے کر چلے اور سب نے پہلے تو پلاننگ تو کیے ہوئے تھے، لے کے جانا ہے، کھیلنا تو بہانہ تھا، کنویں میں ڈالنا تھا، کھیلنا کیا تھا، پکنک ایک بہانہ تھا، ڈالنا اصل میں کنویں میں تھا یا قتل کرنا تھا، تو پلاننگ تھی ان کی، جو بھی پلاننگ کے حساب سے انہوں نے کہا نہیں گمنام کنویں میں اس کو ڈالنا ہے۔ جاتے جاتے بہت ستاتے لے کے چلے ان کو، کس طرح بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا خواب کا معلوم نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب کا علم ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے چھوٹے تھے 10-12 سال کے، لے کے چلتے تھے، تھک جاتے تھے تو بولتے تھے بھائیوں کو لے لو مجھے، گدے پہ کوئی نہیں لیتا تھا، پکارو تم وہ 11 ستاروں کو، وہ چاند سورج کو پکارو، وہ تم کو آگے لے کے چلے جائیں گے۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ تھوڑا سا رحم دل تھا، جس نے مشورہ دیا تھا کہ بھئی ان کو قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، اس پہ تھوڑا رحم تھا،
تھوڑا لے کے چلتا تھا کندھے پہ. تو انہوں نے پورا مشورہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا، اور ڈال دیا کنویں کے اندر، سوکھے کنویں میں اور گمنام کنویں میں جا کے ڈال دیا. ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، ایک وقت آئے گا. وحی یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، ایک وقت آئے گا اس واقعے کا تذکرہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے کرو گے. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا ہم اس کنویں سے تمہیں نکالیں گے، پھر پورا آگے کا پورا نکالنے کے بعد میں پھر تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم اس واقعے کی انہیں خبر دو گے. میں آگے بتاؤں گا وہ خبر کب دی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں، اور وہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تمہیں یوسف تم کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن تم خبر دو گے انہیں اس واقعے کی. تو ڈال دیا کنویں کے اندر انہوں نے، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو. پھر آ گئے والد صاحب کے پاس شام میں، رات کے وقت میں روتے ہوئے چلاتے ہوئے آ گئے. کنویں کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد میں کیا کیا معلوم، ان کا کرتا نکال لیا، کرتا جو ہے نکال لیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا، اور ایک کوئی جانور وغیرہ دبا کر کے اس کو خون میں لت پت کر کے کرتا لے کے چلے گئے. پہلے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ابا جان ہم کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے. کیا لگاتے ہیں؟ دوڑ لگانے کا کھیل کھیل رہے تھے. اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، بیٹا تو سامان دیکھ لینا، ہم کھیلتے رہیں گے، تو سامان کی حفاظت کرنا. گئے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی، اور لگا دیا یوسف علیہ السلام. وہ کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام وہ سامان کے پاس، حالانکہ ایک من گھڑت کہانی بنائی انہوں نے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. پھر ہم دوڑ میں آگے نکل گئے، اتنے میں بھیڑیا آ لیا اور ان کو کھا لیا. پھر کہہ لیا وما انت بمؤمن، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات نہیں مانیں گے آپ، اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیے نے ان کو کھایا ہے. پھر اب کھایا ہے تو دلیل بھی تو دینی پڑے گی. وجاء علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ کرتا لے کے آئے، کرتا یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون میں رکھا ہوا تھا، جھوٹے خون میں جو ہے جھوٹ انہوں نے قصہ گھڑ کر جو ہے وہ خون میں رکھا ہوا کرتا لے کے آ گئے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سب تم نے گھڑی گھڑی قصے گھڑی گھڑائی بھی باتیں سنا رہے ہو، حقیقت ایسی نہیں، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے؟ کچھ اور ہے. ابھی بھیڑیا اگر بچے کو پکڑتا ہے تو پہلے جسم پھاڑتا ہے، کپڑا پھاڑتا ہے. کپڑا پھٹے گا تبھی تو جسم پھٹے گا. کرتا پورا اچھا لے کے ڈبا کے لے کے چلے گئے اور بول رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن علم نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا واقعہ کچھ ہے، یہ کہانی تم گھڑ کے کہہ رہے ہو، کیا ہوا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. اب میرے لیے ایک ہی چیز ہے، فصبر جمیل، میں ایک ہی کر سکتا ہوں، اللہ سے صبر کر سکتا ہوں اور اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بتا رہے ہو، جو قصہ تم سنا رہے ہو. میں تم سے کیا کہوں، میں تو اللہ ہی کے سامنے اپنی جو ہے بات رکھتا ہوں. لیکن نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. جتنا اللہ بتاتے ہیں اتنا علم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، خاص کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ آپ کو علم غیب دیا گیا. کوئی آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا. اگر آپ کو علم غیب ثابت کریں گے، نعوذ باللہ خدا کے ساتھ شریک کریں گے. اللہ کو بھی علم غیب ہے اور نبی کو بھی علم غیب ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اتنے سارے نقصانات نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی خیر کی چیزوں سے جو ہے پیچھے نہ ہٹتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. یار بدر میں اتنے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا ہے ان کی پلاننگ ایسی ہے تو شہید ہی نہ ہوتے. آپ کو قتل کرنے کی سازش بنائے گی، جھوٹی مسجد بنا کے آپ کے پتھر پھینکنے کا پلان بنائے گا. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ جا کے بیٹھے، جبریل آ کے بتایا چلو یہاں سے نکل جاؤ، تب معلوم ہوا کہ یہودیوں کی سازش تھی. 70 بڑے بڑے صحابہ کو لے جا کے یہ کہا گیا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ میں آؤ، آپ جو ہے درس قرآن دے دو. پتہ چلا کہ 70 کے 70 کو شہید کر دیا انہوں نے لے جا کر. اگر علم غیب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. وما مسنی السوء، آپ غزوہ احد میں آپ کے چہرے میں خندق، غزوہ احد میں آپ کے چہرے اقدس میں خون کی کڑیاں نہ گھس جاتی.
لوہے کی کڑیاں گھس گئی تھی، آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ سب نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں غزوہ احد میں، بدر میں نے کہا ہے، غزوہ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ جو ہے شہید نہ ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا غزوہ احد میں جتنا نقصان ہوا ہے اگر غیب کا علم ہوتا. تو انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، نہیں مجھے تو معلوم نہیں کیا واقعہ ہوا، لیکن جو تم بول رہے ہو من گھڑت بول رہے ہو، اپنی طرف سے بول رہے ہو. واللہ المستعان علی ما تصفون. اب ڈال دیا ہے انہوں نے کنویں کے اندر، چلے گئے. اب کنویں کے اندر ہیں یوسف علیہ السلام. اب پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، قافلے آتے تھے اور پانی کے لیے کنویں سے ڈول ڈالتے تھے، نکالتے تھے. اتنے میں ایک قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈال دیا، پیاسا تھا، ڈول ڈال دیا کنویں کے اندر. تو کنویں میں ڈول ڈالا لیکن پانی نہیں نکل رہا. جب ڈول کھینچا، وزن اوپر نکالے تو دیکھا یار ڈول نہیں، اتنے خوبصورت بچہ ہے. قال یا بشرا ھذا غلام، یار ایک تو یہ اتنا بہترین بچہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین بچہ. وَأَصَرُّوا بِضَاعَةً، جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا فوراً اپنے سامان میں چھپا لیا. اس زمان میں غلاموں کا، بچوں کو بیچنے کا ایک بڑا رواج تھا، غلاموں کا ایک رواج تھا اس زمانے میں. وَأَصَرُّوا بِضَاعَةً، فوراً چھپا لیا، یار اس کو بیچیں گے مارکیٹ میں بڑا بھاؤ ملے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، مارکیٹ میں لے کے چلے گئے، قافلہ آیا اٹھایا لے کے چلے گئے. لے کے چلنے کے بعد میں اب ایک تو اتنا خوبصورت، آگے کوئی بھی دعویٰ نہ کرے کہ میرا ہے بول کے، پہلے اس کو بیچیں گے، جو ملتا ہے مل لے لو. مارکیٹ میں لے کے چلے گئے، جو جس نے پہلا بھاؤ لگایا اس کو بیچ دیا. اتنے میں وہ عزیز جو مصر تھا اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ میں گھومنے نکلا تھا کچھ خریدنے کے لیے. تو یہ لوگ بھی مارکیٹ میں لے کے آئے یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی مارکیٹ میں کچھ خریدنے آ گیا. تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے. بچہ دیکھنے کے بعد کہا بیچو گے؟ کہا بیچ دیں گے. کتنا بھاؤ ہے اس کا؟ کہا وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، جتنا ہے دینا دے دو بھائی، لے کے چلے جاؤ، پہلے جو ہے دے دو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں گنتی، ناقص گنتی، ایک گھٹیا قسم کی گنتی میں، گھٹیا قسم کی جو ہے قیمت میں جس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، ایسی جو ہے قیمت میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. کیونکہ مال مفت دلے بے رحم بولتے نہیں، مفت کا مال دلے بے رحم، مفت میں ملا تھا، جتنا مل گیا اتنی بڑی غنیمت ہے. بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو. کس کے پاس ہاتھ میں بیچ دیا؟ عزیز مصر کے. پھر خریدا اس نے، عزیز مصر نے خرید لیا. خریدنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اکرمی، اس کا اچھا دیکھ بھال کرنا. کیوں؟ کہ ایک تو ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، دو چیزیں ہوں گی، یہ جوان ہو جائے گا تو ہمارے کام آئے گا، ہاتھ پٹائے گا، یا ہے کہ اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے، اولاد نتخذ ولدا، یا اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو، ٹھکانہ دیا. کنویں سے نکالا، مارکیٹ میں لے کے آئے، مارکیٹ سے بادشاہ کے محل میں لے گئے، عزیز مصر کے پاس لے کے آئے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم یوسف علیہ السلام کو سکھائیں گے احادیث کی تعویل کا علم، یعنی خواب کا علم. مفسرین کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر خواب کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ اگر خواب کا علم کسی کو تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا خواب کا علم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو الگ سے دے دیا تھا. اب یوسف علیہ السلام پرورش پانے لگے کہاں؟ بادشاہ کے محفل میں، عزیز مصر کے پاس. ملک کا بادشاہ کوئی اور تھا، یہ عزیز تھا، اس علاقے کا ایک گورنر تھا. تربیت ہوتی گئی، بڑھتے رہے وہیں رہتے رہے. ایک جوانی کی عمر کو پہنچے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب نوجوان ہو گئے، علماء کہتے ہیں جب 40 سال کی عمر ہو گئی حضرت اس کی یوسف علیہ السلام کی، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے جو ہے علم اور حکمت یعنی نبوت انہیں عطا فرمائی. پھر اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی جب نبی بنے نہیں تھے اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نبی بن گئے ہوں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 21-22 سال کی ہوں گی جس وقت ایک واقعہ پیش آیا. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کیا ہو گیا، یوسف علیہ السلام تھے تو بادشاہ عزیز مصر کے گھر میں. اب وہاں یوں کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پر. وراودته التي في بيتها عن نفسه، اس پر فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی، کیونکہ نوجوان ہے،
نوجوان بچہ ہے، بیوی عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، اور انہوں نے گناہ کی طرف انہیں مائل کیا اور گناہ کی دعوت دی. وراودته التي، اور پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں. وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دی، محل کے سارے دروازے بند کر دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا وقال حیت لک، گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سوال ہی نہیں، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اسے گناہ سے. پھر فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، یار کس گناہ کی دعوت دے رہی ہو؟ ایک تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے، دوسرا تیرا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے مارکیٹ سے مجھے اٹھایا، میری بہترین پرورش کی، میرا بہترین ٹھکانہ کیا، اس کے میرے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں. اگر میں یہ چیز کر لوں گا تو ایک تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، دوسرا ہے کہ تیرا جو شوہر ہے اس کی جو ہے احسان کا بدلہ میں اس طریقے سے دوں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا انہ لا یفلح الظالمین، ظالمین کبھی فلاح کو نہیں پہنچتے. جو ایسا کرتے ہیں اپنے مالک کے پیچھے مالک کا نقصان کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی جو ہے فلاح کو نہیں پہنچتے. دو چیزیں ایک بات بتا کر ختم کر دیں گے، آئے کل ختم کر لیں گے اس کو. دو باتیں اس میں کہی گئی ہیں. ایک بات یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی ہے، ایک تو یہ کہا اللہ کی پناہ، ایسا گناہ، اتنا بڑا شدید گناہ، اتنا بڑا گناہ کا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دوسرا اس کو ایک طریقے سے اپنی بات بھی بتائی اور دعوت بھی دی. یہ کہا کہ میں غلام، کہاں مجھے مارکیٹ سے اٹھایا، میری پرورش کی، میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں میرے آقا کی ہر چیز کی حفاظت کروں. یار تو بیوی ہے اس کی، تجھے اپنی زوجیت میں لے لیا ہے، تجھے اس نے ملکہ عزیز بنایا ہے، تو کیسے خیانت پر آمادہ ہو گئی اپنے شوہر کے بارے میں؟ تجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ایک غلام ہو کر اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں، تو ایک ملکہ زوجہ بن کر، یعنی ایک بادشاہ عزیز مصر کی بیوی بن کر تو جو ہے خیانت کر رہی، تیرے کو زیب ہی نہیں دیتا، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ جو ہے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو، جس نے دعوت دی تھی. روایتوں میں آتا ہے اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے. یہ بہت کرپٹ تھی، لوگ کہتے ہیں اس وقت زلیخا کی شادی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام کی بیویاں پاکیزہ ہوتی ہیں، کرپٹ نہیں ہوتی ہیں، کبھی بھی یاد رکھیں. انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کافرہ ہو سکتی ہیں، اور سے سنیں میرے جملے، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن کرپٹ نہیں ہو سکتی اخلاقی اعتبار سے. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی لیکن کرپٹ نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے چرت پر کوئی انگلی اٹھائے اور ان کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک جو ہے بات تھی، انشاءاللہ آگے مکمل کر لیں گے کل اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے جو باتیں ہیں وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.